آپ دیکھ رہے ہیں اردو مزاح کا سب سے بڑا آرکائیو طنز و مزاح۔ اردو مزاح کے فروغ میں ہمارا ساتھ دیجیے، ہمیں سبسکرائب کیجیے تاکہ اردو مزاح کا یہ ذخیرہ دنیا بھر میں دیکھا جا سکے۔ دولہے نخیز اختر نے کہا کہ ان کو اکثر خاتون سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ایک شاعر ہیں روحی گنجاری، اب ان کو تو بالکل ہی روحی نام ہی ایسا ہے، ان کا اصل نام ہے ہم دیکھیں امر الہی، ان کا اصل نام ہے امر الہی۔ اپنے دفتر میں وہ امر الہی مشہور ہیں، لیکن شعری حلقوں میں وہ روحی گنجاری کے نام سے۔ تو ایک دفعہ فنون میں روحی گنجاری اور شہزاد احمد دونوں کی غزل آمنے سامنے شائع ہوئی۔ تو روحی گنجاری کا باس جو ہے وہ روحی گنجاری سے کہتا ہے امر الہی تن پتہ ہے روحی گنجاری شہزاد احمد من پھنسی ہے۔ یہ واقعہ مجھے روحی گنجاری نے خود سنا ہے۔ اس کے بعد اب میں نے باتیں بہت کرنی تھی، لیکن میرے دوستوں نے احساس آ کے مجھے تھکا دیا ہے۔ ایک تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ میں مسلسل میں اپنی بات مختصر کروں گا، اس لیے کہ جتنی دیر بات کروں گا اتنی دیر میں سگریٹ پینے سے محروم رہوں گا۔ اور یقین کریں کہ مجھے 3 دفعہ ڈاکٹر جو میرے دوست تھے انہوں نے کہا کہ عطا صاحب اب آپ یہ سگریٹ نوشی چھوڑ دیں، کیونکہ اب آپ اس نوبت آ چکی ہے کہ اگر آپ نے سگریٹ نوشی نہ چھوڑی تو آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ اور تینوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کا خدا نہ خواستہ یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو سگریٹ نوشی پہ اکسا رہا ہوں، بلکہ ایسے ہی ایک بات کی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے۔ اگرچہ ایک بندے نے اس کے عجیب و غریب فائدے گنوائے کہتے ہیں سگریٹ نوشی کے تو بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے گھر چور نہیں آ رہا، کیونکہ ساری رات بیٹھ کے وہ کھانستا رہتا ہے۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ اس کے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، کیونکہ جوانی میں فوت ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے فوائد اس نے گنوائے۔ لیکن بہرحال میرے خیال میں دعا کریں کہ اس لعنت سے میرا چھٹکارا ہو جائے۔ وہ کیا ہاں وہ ابھی میں اس کا ذکر کر رہا تھا نخیز کا، تو نخیز کے ساتھ یا روحی گنجاری کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ ستم ظریفی تو میرے نام کے ساتھ ہوتی ہے کہ عطاء الحق کا سن یہ اکثر لوگوں سے نہیں کہا جاتا، یعنی حق جو ہے نا ان کے گلے میں پھنس جاتا ہے۔ 11 سال ضیاء الحق بڑے آرام سے کہتے رہے، مجھے ضیاء الحق عطاء الحق کہتے ہوئے کوئی عطاء اللہ کہہ دیتا ہے، کوئی عطاء محمد خان کہہ دیتا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ میری ایک سیکٹری تھی، اس کو 3 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ میں عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نہیں ہوں۔ مجھے اس کو بڑا عجیب لگا کہ یہ میں کس کی توقع کرنی چاہیے۔ اور ایک بالکل لیٹسٹ ایک واقعہ ہوا ہے، وہ تو میرا خیال میں سب کو پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ میرے بیٹے عمر نے بتایا، کہتا ابو آج آپ کو میں بڑی مزیدار بات بتاؤں۔ کل کے جب آپ گاڑی سے اتر کے اندر گئے ہیں نا
تو گارڈ اپنے ساتھی سے کہتا ہے جاننا ہے کون ہے؟ کہنا نہیں بڑے مشہور آدمی ہیں. یار میں نہیں جانتا میں کی کرنا. کہتا وہ نہیں سنیا قمیض میری کالی یہ اس کا نیا ایڈیشن. میں 1970 میں امریکہ گیا تھا اور کیا کیسے تھا کہ میرے پاس تھے ٹوٹل 6,000 روپے پاکستانی جو میں نے 50 سی سی ہونڈا وہ 1,500 روپے میں بیچا تھا. کچھ پیسے ابھی سے لیے تھے کچھ بھائی سے لیے تھے اور یہاں سے پشاور تک بس میں گئے تھے. پشاور سے بائی کابل. میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی تھا جو ترکی میں رہتا تھا. تو باقی لفٹ لے کے یا کسی بس میں ٹرک میں جس طرح ہوا وہ گئے. اچھا اب کابل میں ایک ایڈریس میرے پاس تھا ایک دوست نے دیا تھا کہ کابل جب جاؤ تو ان سے ضرور ملنا. اچھا یہ میں بتا دوں کہ جنوری کا مہینہ تھا شدید سردی جو کابل سے لے کے یورپ تک برف و برفی ساری کا ساری. اور مجھے بھی پتا تھا اس بات کا کہ شدید سردی ہونی ہے. اس وقت میں نوائبہ میں تھا سب مبلغ 323 روپے تنخواہ تھی اور ملکی کے بھی میں ساتھ ہی آ گیا کہ وہ ایک تنخواہیں لیٹ ہو گئی کافی. میں نے 4 شیئر لکھ کے تو مجید صاحب کو بھیج دیے. باقی اس کی کاپیاں جو تھیں وہ میں نے سارے سٹاف میں تقسیم کی. کل قرض مشکل سے ٹال کر دفتر جو پہنچے سب نے دی تنخواہ کی خبر. تنخواہ لینے پہنچے تو بولا یہ کیشیئر فی الحال کتنے پیسوں میں ہو جائے گی گزر. میں نے کہا کہ میرا تو جینا محال ہے, ہاتھوں سے قرض کھاؤں کے پٹی خراب ہے. حسس کے کیشیئر نے میری داستان سنی, پھر یہ دیا جواب کہ اب چھوڑ شاعری, بنتے ہیں 400 تیرے فی الحال 4 رکھ, پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر. اس کے بعد 3 مہینے تک تنخواہ کی بقایا کی زمین کی. یہ 323 روپے کا ذکر میں نے اس لیے کیا یہ تو آج ہم سارے کھلے بنے ہوئے ہیں نا کہ کپڑے لینے یہ کرنا. اس زمانے میں شاید ہی کوئی بندہ ہوگا جو لنڈے سے نہیں خریدتا ہوگا, سب لنڈے کے کپڑے پہنتے تھے. اور چنانچہ میں نے بھی سردی کا پورا اہتمام کرنے کے لیے لنڈے سے ڈھیر سارے کپڑے خریدے میں نے. اب وہ بریگیڈیئر صاحب تھے وہ فوج کے جو کابل والے, جب ان کے اچھا پہاڑی سی تھی اور برف پڑ رہی ہے اور ہمارے کان سرخ ہیں اور ناک بہ رہی ہے, وہاں پہنچے بیل دی تو اوپر بالکنی میں سے ایک بڑی خوبصورت خاتون نے جھانکا. تو میں نے کہا یہ پاکستان سے آئے ہیں اور بریگیڈیئر صاحب سے ملنا ہے. وہ کہتی ہے اس خبیث نے مجھے طلاق دے دی اور ساتھ ہی اس نے کھڑکی بند کر دی. مجھے لگا ہمیں طلاق ملتی ہے. تھوڑی دیر بعد پھر اس نے کھڑکی کھولی, مجھے کوئی خدا ترسی کہاں سے آئے تھے لوگ. میں نے کہا جی پاکستان سے بتایا تھا. اچھا میں اپنا نوکر بھیجتی ہوں وہ آپ کو اس کے خبیث کے گھر چھوڑ رہے گا. میں نے کہا شاعر ہے خبیث تب خیر جی وہاں گئے تو وہ ہیٹڈ تھا, وہ پائپ کے لیے کرتے ہیں نا سارا. تو کہتا ہے میں آپ کے لیے چائے وائے کا بندوبست کرتا ہوں. اتنی دیر میں مجھے گرمی لگنی شروع ہوئی. میں نے پہلے اوور کوٹ اتارا
اس کے بعد جو دوسرا کوٹ تھا وہ اتارا، اس کے بعد 2 سویٹر اتارے، اس کے بعد ایک پینٹ اتاری، اس کے نیچے ایک پتلی پینٹ اور تھی، ایک جراب اتاری، اور تھوڑا سا میں واپس آیا تو دیکھا ڈھیر لگا ہوا کپڑوں کا. مجھے کہتا ہے یہ کپڑے کس کے ہیں؟ میں نے کہا میرے ہیں. کہتے یہ سارے نے پہنے ہوئے تھے. میں نے کہا ہاں پہنے ہوئے تھے. کہتا میں نہیں مانتا، ایک دفعہ پھر مجھے پہن دیں. ابھی یہ بات ایسے ہی درمیان میں آ گئی. وہ نام کا چل رہا تھا نا سلسلہ. جب میں امریکہ پہنچا تو امریکہ میں پہنچ گیا تھا، 10 روپے کا ڈالر ہوتا تھا، اور اس زمانے میں پاکستانیوں کی بڑی قدر تھی وہاں. وہ پاسپورٹ اس طرح دیکھتے تھے جیسے چھولے بڑی ہوئے نا. تو وہ میرے باقی دوست جو پہلے پہنچ گئے ہوئے تھے انہوں نے سب نے پاسپورٹ لے لیے ہوئے تھے. مجھے بھی کہتے تھے کہ تم پاسپورٹ لو. میں نے کہا سوال ہی کرتا نہیں، میں تو پاسپورٹ نہیں لوں، میں یہاں. اب یہاں عطاؤ الحق کہنے میں تکلیف ہوتی تھی تو وہاں ان کو قاسمی کہنے میں تکلیف ہوتی تھی. عموماً قسمی کہتے ہیں. مردوں کو تو میں ڈانٹ دیتا تھا. ان کو میں کہتا تھا کہ بھئی میں قاسمی ہوں، قسمی ہوں. بھارت جب میں نے واپس آنا تھا تو وہاں وہ گڈ ول کے نام سے اس کو بڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ڈرمس، اس میں لوگ اپنی چیزیں جو انہوں نے استعمال نہیں کرنی ہوتی وہ اس میں ڈال دیتے ہیں. تو میں نے اپنے جتنے کپڑے شپڑے تھے وہ سارے کے سارے میں نے اس میں ڈال دیے اور واپسی کے سفر کے لیے کچھ رکھ لیے. واپس آ کے میں نے کالم لکھا کس طرح میں واپس آ گیا ہوں. تو اپنے دوستوں سے صرف ایک گزارش کرنی ہے کہ وہ کم از کم 6 مہینے تک لڈے بازار سے کوئی کپڑا نہ خریدیں، کیونکہ میں اپنے کپڑے پہچانتا ہوں. اب یہ سفر ہی کی بات چل رہی ہے تو پھر سفر ہی چلتا رہے گا کہ وہ ایران جانا تھا سرکاری ڈیلیگیشن میں، اور میں بھی تھا اس میں. ایک وزیر صاحب بھی تھے. تو وزیر صاحب اب ہمیں وہاں بڑی پرابلم زبان، کیونکہ وہ زبان تو میں فارسی یعنی میں نے 6 زبان تک پڑھی تھی. یہ تفنگے تو لوراس، یہ تو لالی بندوق ہے. اس کے بعد فارسی ختم ہو جاتی تھی. ہمارے ساتھ راولپنڈی کے پروفیسر فیضی صاحب وہ کہنے گے یار دکھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں آپ کو. تو یہ اردو تو مجھے واجبی سیاسی ہے، اصل تو میں فارسی آدمی. میں نے امام خمینی کی غزلوں کے جو ترجمے اردو میں کیے ہیں. میں نے کہا آپ نے اردو میں کیے، ہم فارسی کی بات کر رہے ہیں. لیکن بہرحال وہ مزید رہے کہ آپ کو کوئی فکر نہ کرے. اب ہم نے جانا تھا کہیں کسی جگہ پہ تو ٹیکسی کی ضرورت تھی. تو ہم نے پھر پروفیسر سے کہا کہ پروفیسر صاحب کو جانا ہے تو کسی ایرانی سے پوچھیں کہاں سے. ہم نے ٹیکسی، انہوں نے ایک ایرانی کو روکا اور اس سے جو فارسی بولی وہ یہ چیز آغا عظیم جاؤ اینی ٹرانسپورٹ اویلیبل. سفر جو ہوتا ہے یہ میں کہتا ہوں کہ سفر سے زیادہ کوئی چیز سکھانے والی نہیں ہے. میں نے یہ جس طرح میں گیا تھا واپسی پہ بھی میں اسی طرح آیا، کیونکہ جو پیسے میں کماتا تھا وہ میں سیاحت و سیاحت پہ کر دیتا تھا. کبھی ایک اسٹیٹ میں چلے گئے، کبھی دوسری اسٹیٹ میں چلے گئے. تو واپسی پہ بھی میں اسی طرح آیا. اور اچھا اب
ابا جی کا روزانہ خط آ جاتا تھا سجادہ کہ بیٹے واپس آؤ. میں کہتا تھا ابا جی میں کوئی 4 پیسے کما لوں تو میں پھر آ جاؤں. وہ کہتے تھے کہ میں پیسے پر لعنت بھیجتا ہوں مجھے بیٹا چاہیے. آج کل کہتے ہیں بیٹے پہ لعنت بھیجتا ہوں مجھے پیسے چاہیے. یہ بہت بڑا فرق پیدا ہو گیا. تو میں نے جب دوستوں نے بہت بڑا کیا کہنے لگے یار دیکھو ہم سب امیر گھرانوں کے ہیں, تم سفید پوش لانے کو ہم یہاں رہیں گے, ضرورت تو تمہیں یہاں رہنے کی. میں نے کہا کبھی ایسا نہیں ہوگا, میں اپنے ماڈل ٹاؤن کے قبرستان میں دفن ہونا چاہتا ہوں. وہ خیر روک کرے میں نکل پڑا تھا اور میں نے یہ کیا کہ ابا جی کو سرپرائز دینے کے لیے میں نے انہیں اپنی آمد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. تو مجھے یاد آتا ہے کہ شام کا وقت تھا اور میں نے جا کے گھر کی بیل دی میں نے, تو اندر سے ابا جی نکلے. مجھے دیکھ کے ان کے چہرے پہ جو خوشی آئی ہے وہیں سے انہوں نے کہا کڑیو شہزادہ آ گیا. میری زندگی کا سرمایہ ابا جی کی وہ خوشی تھی جو ان کے چہرے پہ نظر آئی. اس کے بعد میں نے 5 شعر لکھے تھے اپنے دوستوں کو بھجوائے میں نے جو امریکہ میں رہ گئے تھے. وہ تھے کہ ایک تو حافظہ کمزور ہو گیا ہے اب ہاں پہلا مثال مجھے یاد آ رہا نظم, اس کے بعد تو پھر سارا یاد آ جاتا ہے. چلے اگر مطلب یاد نہیں آتا تو آ بھی جاؤ ماں نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا, آ بھی جاؤ ماں کو بیٹے اچھے لگتے ہیں, اور تم جو نہیں ہو راتیں لمبی ہوتی جاتی ہیں, آ بھی جاؤ ساتھ تمہارے اچھے لگتے ہیں. اور ولیم پیٹر ڈکسن تھامس ہیری سے کیا دینا ہمیں تو اپنے ماجے کا میں اچھے لگتے ہیں. تو زندگی بس ایسے گزری مشاعروں میں. اب ہم آئے ہیں یہاں آج, لیکن یہ تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنی اپنی کار میں آئیں گے, ورنہ ہم جایا کرتے تھے ویگنوں میں جب کسی شہر میں مشاعرہ ہوتا تھا یا بسوں میں لے کے جاتے تھے. ایک دفعہ تو حادی ہو گئی, اوکاڑے میں مشاعرہ تھا, انہوں نے ایک گاڑی اس میں بکرے کی کھالے وہ اس میں لاہور کو جانی اور اس میں پھر ہمیں لے کے لیکن یہ ہوتا تھا کہ رستے میں جو لطیفے ہوتے تھے, جو باتیں ہوتی تھیں, وہ ساری تھکن اور اس طرح کی ساری چیزیں دور کر دیتی تھی. مجھے اپنی زندگی کا پہلا مشاعرہ یاد آ رہا ہے. میں BA میں پڑھتا تھا اور پارٹی ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا, تو پتہ لگا کہ جلال پور چٹا میں مشاعرہ ہے اور بس باہر پڑی ہے. جنہیں پڑھنا مشاعرہ ہے کنے جانا بلو دے گا آگے بیٹھ گئے. میں بھی بیٹھ گیا. انہوں نے کہا جی کہ پیسے ویسے تو ہم نہیں لیں گے, لیکن آپ کے قیام و طعام کا انتہائی مقبول انتظام ہوگا. ہم نے کہا جی چلے ٹھیک ہے. اب روانہ ہوئی بس, جہاں ہمارا قیام تھا وہاں رکی. باہر موٹے موٹے لفظوں میں لکھا ہوا تھا یتیم خانہ اس میں ہمارا قیام تھا. زمین پہ بسترے بچھے ہوئے تھے اور خیر وہاں ایک داماد اور اس کا یعنی سزر دونوں شاعر. اچھا یہ بات میں پہلے مشاعرے کا آواز
مشارہ اسکول کے بچے تھے، پرائمری کے، یقین کریں آپ، ان کو گھیرا ہوا تھا ڈنڈے برداروں نے چاروں طرف، خبردار۔ اب جب کسی کی باری آتی تھی تو ایک بزرگ تھے سفید داڑھی والے، انہوں نے ایک سوٹی میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے، تو وہ آ کے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری وغیرہ کر کے پھر وہ شاعر کے گلے میں ہاتھ ڈالتے تھے، تو پھر وہ شاعر پڑھتا تھا۔ اور میری زندگی کا پہلا مشاعرہ، میں آ کے روشنوں کے سامنے کھڑا ہوں، ابھی پڑھنے لگا تھا، نعرے مارے انہوں نے پہلا نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، اور تیسرا نعرہ رسالت، یہ نعرے لگائے۔ میں اتنا نروس ہوا کہ میں نے ترنم میں پڑھنا شروع کیا۔ وہ میری زندگی کا پہلا اور آخری دن ہے جب میں نے ترنم میں پڑھا۔ ہاں، وہ مجھے یاد دلا رہا ہے، یہ ساری باتیں لنک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نا۔ مجھے ابھی ذکر ہوا تھا یہ بات، تو میں پڑھتا تھا ایم اے کالج لاہور میں۔ ہمارے جو پرنسپل تھے پروفیسر دلاور حسین، وہ کمال کی چیز تھے، قد ان کا 6 فٹ سے بھی بلند تھا اور رحیم و شہید بالکل، اور یا وہ پنجابی میں بات کرتے تھے یا انگریزی میں بات کرتے تھے، اردو میں ہی بات کرتے تھے۔ جب چسکا ہمیں ادب کا شروع سے تھا تو ہم 3-4 دوستوں نے سوچا کہ ہمیں کالج میں مشاعرہ کروایا جائے، اور ہم نے اپنے کچھ تھوڑے سے پیسے جمع کر کے پوسٹر چھپوائے، اور اس زمانے کے جو صفحے اول کے شاعر تھے، جو کسی عام مشاعرے میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جائے کہ کوئی کالج کے مشاعرے میں جائے، فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، کثیر شفائی، اور جتنے بڑے بڑے نام زمانے میں تھے، ناصر قاسمی، ان کے پاؤں جا کے لڑ گئے کہ سرکار بس یہ ایک تشریف مان کے بیچارے۔ ہم نے پوسٹر چھپوائے، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے وہ لیوی بنا کے ڈول میں ڈال کے تو سائیکل کے ہینڈل کے ساتھ سارے شہر میں جا کے میں نے وہ پوسٹر لگائے، میں نے اخباروں میں خبریں ملی۔ اس سے پہلے میں دوپہر کو گیا پرنسپل کے پاس، میں نے کہا سر وہ کالج کا لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے کی اجازت ہے؟ برخوردار کا دے لیں۔ میں کہا سر مشاعرے، کیڑا مشاعرہ؟ میں کہا سر جڑا کالج ہوئے، کیڑے کالج ہوئے؟ میں کہا سر تھوڑی کو اجازت دے ایسی برخورداری گل سن دے، کوئی میرے پتر نو قتل کر دے میں انہوں معاف کرتا ہوں، لیکن جنہیں مشاعرہ کرایا انہوں معاف ایسی بکواس ہے۔ ایک شاعر آندہ آن کے کہندہ عرض کیا ہے، دوسرا آندہ کہندہ عرض کیا ہے، تیسرا آندہ کہندہ عرض کیا ہے، ممی عرض کی تھا نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ سوچیں کہ میرے دل پر کیا گزری ہو۔ بہرحال میں باہر آیا اور سردہ باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع تھے، ہم نے گیٹ بند کیا ہوا تھا۔ ایک لڑکے کو میں نے کہا یار تم بکری بنو، اس کے میں کمر پہ سوار ہو کے دیوار پہ چڑھ گیا، اور وہاں سے میں نے بآواز بلند اعلان کیا کہ حاضرین آپ کو یہ خبر بہت دل گرفتگی کے ساتھ میں سنا رہا ہوں میں کہ کالج کے پرنسپل پروفیسر دلاور حسین قضاء الہی سے انتقال کر گئے۔ اس پر وہ سارے کفِ افسوس مانتے ہوئے
اپنے گھروں میں چلے گئے، اور کئی جو ڈاکٹر صاحب سے ذاتی تعلق رکھتے تھے وہ ان کے گھر پہنچ تھنے وہ آواز ان کو دلاور صاحب سے پڑے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے 2 سال کے لیے کالج سے انویسٹیگیٹ کر دیا۔ اب میں پریشان ہو گیا۔ دوست کہنے لگے یار کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تم ہفتے کے بعد نہ چلے جانا اور معافی مانگو۔ میں نے وہ ہفتہ بڑی مشکل سے گزارا اور وہاں گیا میں تو میں کہا سر معاف کرتا برکتاری گال دستا تنہوں میرے انتقال دی خبر نشر کر کے بڑی خوشی ہوئی سی۔ میں کہا سر اللہ دعا ہے کہ میں اسے خوشی نہ نہیں سی کی تھی اگر میں ٹاڑے انتقال دی جھوٹی خبر نہ دستا آئی تسی میرے انتقال دی سچی خبر کری ہے۔ میں کہا سر بارہ غلطی ہو گئی ہے معاف کرتی ہوں۔ اچھا یہ تھانہ پرانی نارکلی دے ایس ایچ او کرو سفارش کرو اصل میں کہا سر میں تو نہیں جانتا یہ ایسا ہی تم کروا سکنا سفارش۔ میں کہا سر میں تو نہیں جانتا حوالدار کو میں کہا سر انہوں نہیں جانتا کسی سپاہی میں کہا سر میں کسی سپاہی نہیں جانتا برخوردار جوڑیاں تیری یعنی سارا تھانہ تیرا واقع پڑا۔ کہنے لگے باہر مرائی دین بیٹھا ہے ایک سفارش کروا سکتا مرائی دین جو پاسی بار سکول پہ بیٹھا میں کہا آج ہی میں کروا سکتا۔ میں باہر گیا میں کہا مرائی دین یار میری سفارش کر دے کہ وہ مجھے واپس لے دیں کالج میں۔ تو کہنے لگا نہیں سر دیں تھوڑا کرو بڑے غصے چیک لے میں کو بھی آ رہا جب وہ نہیں مانا میں نے بالو کھینچا اور پیچھے سے دھکیلتا ہوا اس کو میں پرنسپل کے کمرے میں لے گیا اور کونی میں نے اس کی پسلیوں میں اب وہ جو میں کہا بھی ہاں بولو بھی پھر جو میں کونی ماری ضرور دی بے ساکھ معاف کر دو سر دلاور صاحب کہتا اچھا چاہیے تو کہنا تھا میں معاف عجیب اور غریب اس کالج میں اور بھی بڑے بڑے لطیفے تھے یعنی پہلے میرے وہ استاد تھے اردو کے اللہ ان کو جنت بخشے پروفیسر طفیل دارا بعد میں وہ پھر جب میں خود لیکچر ہو گیا وہاں تو میرے کولیگ بھی ہو گئے اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی ہو گئے وہ سگریٹ نوشی مجھے اس وقت سے ان کو بڑا غصہ آتا ان کے کمرے میں بیٹھ کے میں سگریٹ پیتا تھا تو ایک دن بڑے غصے سے کہنے گئے قاسمی صاحب نہیں ان کو شوق تھا کہ پروفیسر صاحب کہا جائے تاکہ ہم بھی انہیں پروفیسر صاحب کہیں حالانکہ نہ ہو پروفیسر صاحب نہ میں دونوں لیکچر ہو دیا پروفیسر صاحب اگر آپ نے سگریٹ پینا ہو تو مجھے بتا دیا کریں میں کمرے سے باہر کر جاؤں میں تھوڑی دیر بعد سگریٹ ہے میں کہتا ہے زحمت کرنا ان کے ساتھ میری یہ حرکتیں جو ہے نا جاری رہتی تھی لیکن وہ بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک دن میں کالج آیا تو میں نے دیکھا کہ یعنی پٹیاں وٹیاں باندھی ہوئی ہیں اور سائیکل پکڑا ہوا ساتھ اور لوگ ان سے عیادت کر رہے ہیں بہت سارے۔ اب میں گیا جاتے میں نے کہا میں کہا سر مشارہ پڑھ کے آئے ہوئے بس میرا اتنا کہنا ہے قریب بھی میری بلکہ سے اٹھ پئی سی انہوں نے وہ اینٹ اٹھائی اور میں بھاگا اب سارا کالج دیکھ رہا ہے کہ میں بھاگ رہا ہوں اور میرے پیچھے دارا صاحب جو ہے وہ بھاگتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے دارا صاحب نے اپنے کمرے میں سامنے ان کو نا یہ اس کا بھی شوق تھا باڈی بلڈنگ کا
सामने उन्होंने मिस्टर यूनिवर्स की तस्वीर लगाई हुई और पीछे गालिब लगाई हुई। एक दिन मौज में थे तो गालिब की तस्वीर की तरफ इशारा करके कहते हैं ओए गालिबा ना होया तो तू फैलदारा दे जमाने च और तेरे हाथ ही हाथ पैंदे ते तैनूं पता लगदा शायरी कि करदे। मैं बाला साहब तो शरीफ आदमी ना मिस्टर यूनिवर्स में गल करो, मिस्टर यूनिवर्स में गल करो है ताने सारी जवाब देगा। तो इस तरह की शरारतें मरारतें करते रहते थे। एक दफा कॉलेज में वो जो कॉलेज एक तो कॉलेज की हर तंजीम का मैं था, मजलिस इस्लामियात का भी मैं था, मजलिस नमूद उर्दू का भी, जिसका मैं मजलिस नमूद उर्दू हमने नाम रखा, लोग उसको मजलिस नमरूद उर्दू। तो वो अल्लामा अलाउद्दीन सिद्दीकी उस जमाने में एक स्कॉलर थे और वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। तो मैंने तकरीर करी इसकी इदारा बज़्म इस्लामियात, उनको मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया, उनकी मेहरबानी हो तशरीफ लाया। तो उससे पहले मैं गया प्रिंसिपल साहब के पास, मैंने कहा सर इस तरह वो कल जो तकरीर हो रही है तो मेहमानों की तवाज़ो के लिए 150 रुपये की मंजूरी अता करना है। बिल्कुल था 150 रुपया वो की करना है, ऐनी बड़ी रकम। मैं सर 150 रुपया मैं क्या है, मैं तो 1500 रुपया नहीं कहना, 150 रुपया मैं कहना। बिल्कुल लंच कर सैकंड हैंड उत्थे कैंट लिया, उत्थे राहत देखी है मेरा नाम है, वो तेनों 1.5 रुपए की 6 पेस्ट्रियां दे। वो तो फंक्शन के बाद पेस्ट्री ने मेरे गिरा तो कोई प्रोफेसर थे मेरे सामने झुकेगा नहीं। तो मैं अल्लामा साहब को कहूँगा कि अल्लामा साहब खाइए, अल्लामा साहब तकल्लुफ़ कहेंगे जी शुक्रिया, मैं कहूँगा अल्लामा साहब एक तो खाइए, बरगुरदार एक को खाने में पाई तू खाई अल्लाह पर 1.5 रुपये। कमाल के लोग थे जी। वैसे हम लड़के यानी हमारे बिल्कुल सामने लेडी मैक्लेगन कॉलेज था लड़कियों का, हम कॉलेज के गेट के बाहर खड़े होते थे, यानी आपने सामने तो जिन्होंने प्रिंसिपल साहब ने क्या करना, अच्छा उस जमाने में एक देखें कैसा जमाना था, सब बड़े बड़े लोग साइकिलों पे आते थे। डॉक्टर नजीर अहमद गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल वो भी साइकिल पे आते थे, ये हमारे दिलावर साहब ये भी साइकिल पे आते थे। और मैंने हाई कोर्ट के जजों को बसों में मॉडल टाउन से शहर तक आते देखा। तो बार बार ये हमें खड़े देखते थे तो वो दूर से मेरे पुत्र खिलौते हैं, मेरे बेटे खिलौते हैं, तो देखते होंगे ये वो फादर रोल नंबर वो लेडी मैक्लेगन की प्रिंसिपल आ गई अपना। अच्छा ये आखिरी बात मैं सुना के आपसे इजाजत चाहूँगा मैं, और उसने कहा जी कि आपके लड़के जो हैं ये हमारी लड़कियों को छेड़ते हैं। उन्होंने कहा जी मैं शिव रखिएगा, तो अपने काम में लग गए। कोई 15 मिनट के बाद फिर उसने कहा जी कि मैं आई थी कि आपके लड़के जो हैं वो हमारी लड़कियों को छेड़ते हैं। उन्होंने कहा आप बैठ में जवाब दें। जब पौना घंटा गुजर गया कहते अच्छा जी फिर मैं चलती हूँ, कहते नहीं आप बैठे, आप तो इस अकेले कमरे में पौन घंटे से मेरे साथ बैठे, मैंने आपको छेड़ा है।
جب تک لڑکی کی اپنی مرضی نہ ہو لڑکا کبھی نہیں چاہیے.